میرے حلقہ جناب رضوان احمد اصلاحی صاحب ہمارے سامنے ہیں. میں ان سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا چاہوں گا کہ آپ کا مقصد بھاگلپور آنے کا کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم تو کیونکہ پورے بہار کی ذمہ داری ہے میری، تو اس مناسبت سے ہم اپنے کیڈر اور اپنے کیڈر کی تربیت، تنظیم کی نگرانی، سرپرستی کے لیے مختلف اضلاع میں جاتے رہتے ہیں. تو آج بھی اسی غرض کے لیے آنا ہوا ہے، اور اس موقع پر یہاں پر ہمارے جو کیڈرز ہیں ان سے ملاقات ہوئی، ان کے کاموں کا جائزہ لیا اور ان کی رہنمائی اور تربیت کے لیے جو باتیں ہو سکتی تھی وہ باتیں ہم نے ان کو یہاں بتانے کی کوشش کی. تو آج کیا کیا پروگرام تھا؟ بتایا کہ ہمارے اس طرح کے پروگرام میں دو حصے ہوتے ہیں. ایک تربیت کا ہوتا ہے کیڈر کے لیے، اور دوسرا جو ہے وہ تنظیم کا ہوتا ہے. وہ تنظیم میں جو ہم لوگوں نے 4 سالہ منصوبہ بنایا ہے، جتنے کام کرنے کے لیے تعلیم کے ضمن میں، صحت کے ضمن میں، روزگار کے ضمن میں، مسلمانوں کے بہت سارے مسائل ہیں، ان کی جو فرض منصبی ہے ان کی یاد دہانی کے ضمن میں، عام جو انسان ہیں ان کے جو بہت سارے مسائل ہیں ان کی جو رہنمائی ہے اس کے ضمن میں. تو ان کاموں کا یہاں پر جائزہ لیا گیا، ان کو رہنمائی کی گئی، آگے کا لائحہ عمل طے کیا گیا. لائحہ عمل کے ضمن میں یہ کہا ہے کہ وقت اور حالات کے تقاضے یہ ہیں کہ ہم بحیثیت مسلمان جو اللہ اور رسول نے ہمارے اوپر ذمہ داری عائد کی ہے، اس ذمہ داری کو ہم خود بھی محسوس کریں، اس پر عمل پیرا ہوں. جو عامۃ المسلمین ہیں، مسلمانوں کے جو مختلف طبقات کے لوگ ہیں، ان سب کے ساتھ مل کر کے انہیں بھی ان ذمہ داریوں کا شعور دلایا جائے. تو چنانچہ وہ ساری چیزیں ہمارے یہاں پہلے سے طے شدہ ہیں، ان کو پھر سے ریمائنڈر کرنا، یاد دہانی کرنا کہیے کہ وہ کیا گیا آج کے دن. یعنی خصوصی طور پر آپ تربیتی کیمپ پہ ہی آئے تھے؟ جی، خاص طور پر تربیتی کیمپ کے لیے ہی آئے، اور اسی تربیتی کیمپ میں انہی باتوں کو یاد دہانی کرائی گئی. اور میں دیکھا کہ خواتین بھی آپ کے پروگرام میں شامل جماعت اسلامی ہند یہ صرف مردوں کی جماعت نہیں ہے. جماعت اسلامی ہند میں خواتین ونگ بھی ہے، نوجوانوں کی بھی کی تعداد بھی ہے، بچوں کا بھی ونگ ہے، جو دوسرے ہمارے ٹیچرز بھی ہیں، ہر طبقے کے لوگ ہیں. الغرض کہنے کا یہ ہے. تو خواتین بھی شریک ہوتی ہیں ہمارے پروگراموں میں، مرد بھی شریک ہوتے ہیں، نوجوان بھی شریک ہوتے ہیں، بچے بھی شریک ہوتے ہیں، علماء بھی شریک ہوتے ہیں، دانشور بھی شریک ہوتے ہیں. اور یہ جو ذمہ داری ہے اقامت دین، جو جماعت اسلامی نے جو نصب العین دیا ہے امت کو، جو کہ عین قرآنی نصب العین ہے، یہ تو امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کی ذمہ داری ہے. جتنی ذمہ داری مردوں کی ہے اتنی ذمہ داری خواتین کی بھی ہے، اس لیے خواتین بھی شریک رہتی ہیں ہمارے پروگرام میں. سوال آپ سے بالکل ہٹ کے کر رہا ہوں، اور شاید آپ اس پر جواب دیں گے. آج جو کسان بل کو منسوخ کر دیا گیا اور اسی سیشن میں وہ مکمل طور سے اس کو ہٹا دیں گے، اس پر کچھ میسج ہے آپ کا؟ دیکھیے، اس پر تو میسج جو ہمارے نیشنل ذمہ دار ہوتے ہیں وہی دیتے ہیں، اور ان کا میسج آ بھی چکا ہے. پتہ نہیں آپ تک پہنچا کہ نہیں پہنچا ہے. ہمارے نیشنل ذمہ دار نے ان کا استقبال کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ ڈیموکریسی اور جمہوریت کے حق میں اچھا ہے، اور کسانوں کی جو جائز مطالبات تھے اس کو پورے کیے گئے ہیں. یہ خوش آئند بات ہے. سرکار نے دیر ہی صحیح لیکن ایک اچھا قدم اٹھایا ہے، اور یقیناً کسانوں کے شایان شان کی عزت سمان ہونا چاہیے. بلکہ یہ فیصلہ تو اور پہلے ہی آنا چاہیے تھا، مطلب ان کی منسوخی کا اعلان جو ہے اور پہلے کرنا چاہیے تھا. تو لیکن بہرحال دیر آیت درست آیت کے اصول پر ہم اس کا استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں. یہ کسانوں کی جیت ہے، یہ جمہوریت کی جیت ہے، یہ امن پسند لوگوں کی جیت ہے. اس سے قبل مرکزی حکومت نے 370 بھی لایا، اور CA پر بھی
یہ بل لا چکے ہیں، تو اس متعلق کچھ بتائیے آپ۔ جتنے بھی عوام مخالف جو بھی قانون ہیں یا قانون بنتے ہیں، ایک انصاف پسند اور عوام دوست سرکار کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کی کمزوریاں جب عوام کی طرف سے اجاگر کر دی جائیں تو اس طرح کے تمام قوانین کو واپس لے لینا چاہیے، کیونکہ یہ ڈیموکریسی میں، جمہوریت میں یا عوام کے ذریعے جو سرکار منتخب ہوتی ہے اس میں عوامی رائے عامہ کا پورا احترام کیا جاتا ہے اور ہماری سرکاریں کرتی آ رہی ہیں۔ تو مجھے تو اس کسان بل، زرعی قوانین کے واپسی کے بعد مجھے اس سرکار سے اور بھی زیادہ غیر معمولی توقع ہے کہ اس طرح کے سارے قوانین جو ہے سرکار واپس لیں گی، بالخصوص یہ جو شہریت بل وغیرہ آئے ہیں اس کو بھی سرکار واپس لے لے گی انشاءاللہ۔ ملت اسلامیہ کے لیے آپ کے کیا پیغامات ہیں؟ دیکھیے، امت مسلمہ ایک ذمہ دار امت ہے اور اس کو قرآن نے تو خیر امت بھی کہا ہے، تو خیر امت کو، ذمہ دار امت کی بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ اس میں سے پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ وہ ایک آزاد امت نہیں ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ ذمہ داریوں کا پابند کیا ہے، ان ذمہ داریوں کو پابندی سے عمل کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ خیر امت ہے، لہٰذا وہ تمام عامت الناس کے لیے صرف بھلائی کا اور خیر کا کام کرے، ان کی ذات سے نہ مسلمان کو تکلیف پہنچے، نہ کسی عام انسان کو تکلیف پہنچے، حتیٰ کہ چرند پرند کو بھی تکلیف نہ پہنچے، بلکہ وہ تمام انسانیت کی دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے کہ جو کام ہو سکتے ہیں ان کاموں کو وہ کرنے کی کوشش کریں۔ موجودہ حالات میں ملک کی اور پوری دنیا کی جو صورتحال ہے اس میں امت مسلمہ کی ایک اور ذمہ داری یہ ہے کہ وہ صبر اور تحمل کا مظاہرہ کریں۔ بالخصوص نوجوان جو ہے وہ جذباتی ہوتے ہیں، تو ان کو غیر معمولی صبر اور تحمل کے ساتھ اپنی منصبی ذمہ داری کو ادا کرنی چاہیے اور اس میں کہیں سے بھی بے صبری کا مظاہرہ نہیں ہونا چاہیے، اور ان حالات میں ذمہ داریوں کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ ان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے، اپنے رب حقیقی سے مضبوط سے مضبوط تر ہونا چاہیے۔ بلکہ امت مسلمہ کی ذمہ داریوں میں سے یہ بات شامل ہے کہ اپنے ان اللہ سے تعلق کو استوار کرنے کے لیے کہ براہ راست اللہ کی کتاب سے رجوع کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے استفادہ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے استفادہ کریں، اور عامۃ الناس کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ان کو واقفیت باہم فراہم کرنے کی کوشش کریں۔ یہ وقت اور حالات کے بھی تقاضے ہیں اور ہماری منصبی ذمہ داری میں بھی یہ بات شامل ہے۔